بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لیتفصد عرقا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حارث بن ہشام نے رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا: اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میرے پاس گھنٹی کے بجنے کی طرح وحی آتی ہے اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر وہ مجھ پر اس حال سے الگ ہوتی ہے کہ میں اس سے وہ یاد کر چکا ہوتا ہوں جو اس نے کہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات فرشتہ میرے لیے ایک آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے شدید سردی کے دن میں آپ پر وحی اترتے ہوئے آپ کو دیکھا کہ وہ اس حال میں آپ سے الگ ہوتی کہ آپ کی کنپٹی کے اوپر والی جگہ پسینے سے ٹپک رہی ہوتی۔ اس حدیث میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سمجھنے کے لیے ہیں۔ یہ باب ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی، اور اس حدیث میں حارث بن ہشام یہ ابو جہل کے سگے بھائی تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہو سکا، لیکن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لسٹ میں شامل ہوئے۔ شام کی فتوحات میں ان کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے سوال کیا کہ بتائیے آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے دو طریقے ذکر کیے اور کہا کہ وحی میرے اوپر ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کے بجنے کی آواز ہوتی ہے، اور یہ معاملہ میرے اوپر بہت مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المزمل میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر بہت بھاری کلام نازل کریں گے۔ اور یہ اس قدر بھاری کلام ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا۔ سخت سردی کے دنوں میں جب یہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تو اس وحی کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو کن پٹیاں ہیں یہاں سے پسینے کے قطرات ٹپک رہے ہوتے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو وحی کا سلسلہ ہے یہ کئی سال تک یہ وحی کا سلسلہ جاری رہا، اور بسا اوقات روزانہ وحی آتی، بسا اوقات اس میں کچھ تاخیر ہو جاتی۔ تو یہ تکلیف اور یہ بظاہر ایک مشکل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ یعنی جب وحی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت زیادہ مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ جو مشکل ہے وحی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سینکڑوں کیا اس سے زیادہ دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے گزرے، اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کی ذمہ داری لگائی تھی، جو علم کو حاصل کرنا اور پھر آگے لوگوں تک پہنچانا، صرف یہ وجہ تھی۔ ہمارے لیے اس میں ایک سوچنے کا پہلو یہ ہے کہ دین کے لیے، قرآن مجید کے لیے، اللہ کے پیغام کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی صورت میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم کبھی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو گھنٹی کی آواز ہوتی تھی، لوگوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ گھنٹی کی آواز اس لیے ہوتی تھی اس وحی میں کہ جو شور و غل ہے، جو شور ہوتا ہے، تو گھنٹی کی آواز اس لیے تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو باتیں ہیں یا شور و غل ہیں اس سے ساری توجہ ہٹ کر کے صرف اس بات کی طرف توجہ ہو جائے جسے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور پھر جیسے ہی وحی اترتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے۔ جو اس وحی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ یہ معاملہ گھنٹی کے بجنے کی آواز اس طریقے سے جو میرے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، یہ میرے لیے معاملہ بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ اور اس کے مشکل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انسان کے کلام کو سمجھ لیتا ہے، یعنی ایک آدمی سے بات کرتا ہے تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان کسی جانور کی بات کو سمجھنا چاہے تو اسے تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جانور کی زبان اور ہوتی ہے، انسان کی زبان اور ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک انسان فرشتے سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، وہ ایک الگ مخلوق ہے، انسان ایک الگ مخلوق ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں یا جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل سے ہٹ کے ان کے پاس تشریف لاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے اس کلام کو سمجھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ اور کبھی کبھار جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، اور یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدرے آسان ہوتا تھا۔ یعنی انسان کو بات سمجھا رہا ہے تو یہ کافی حد تک آسان معاملہ تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل مرحلہ نہیں تھا۔ ویسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی وحی نازل ہوتی تو جیسے شہد کی مکھی کی ایک آواز ہوتی ہے جب وہ اڑتی ہے اور اس کے پروں کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی تھی وہ اس صورت میں آتی تھی۔ کبھی رات آپ خواب دیکھتے، خواب کی صورت میں کوئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا، وہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آتا، کبھی انسان کی صورت میں آتا، اور کبھی اللہ رب العالمین خود نبی سے کلام فرما لیا کرتے۔
یعنی جو پیغام ہوتا اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو کرتے، جیسا کہ معراج کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین سے گفتگو ہوئی، جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام کی، آدم علیہ السلام سے بھی اللہ رب العالمین نے کلام کی، تو یہ بھی ایک وحی کی صورت ہوتی ہے۔ البتہ اس میں جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ جس طرح ہم نے پڑھا، اور یہ دو صورتیں تھیں وحی کی جو عام طور پر تھیں، باقی جو وحی کی صورتیں ہیں وہ اس سے ہٹ کے ہیں، اور وہ بھی کبھی کبھار اس طریقے سے بھی وحی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی۔ اس روایت سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس روایت سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اسے اپنے عالم سے اور کسی خطیب سے، اہل علم سے اس کے بارے میں رہنمائی لے لینی چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آ کر کے سوال کرتے۔ بعض لوگوں نے اس کو گستاخی بنا لیا، یعنی کوئی بندہ کسی امام سے، خطیب سے، عالم سے سوال کر لے تو بعض لوگوں نے اس کو بہت بڑی گستاخی سمجھ لیا کہ کوئی بندہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر لیا، اللہ سے یہ سوال کیا کہ ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا تھا، میرے اوپر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اطمینان کے لیے، اطمینان قلب کے لیے اگر کوئی آپ کو مسئلہ درپیش ہو تو یہ حدیث یہ سمجھاتی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ بجائے یہ کہ آپ جہالت میں زندگی گزار دیں اور اس مسئلے کے بارے میں شرعی رہنمائی حاصل کریں ہی نہ، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کسی اہل علم سے اس مسئلہ کے بارے میں سوال کریں اور اس سے جو شرعی رہنمائی ہے وہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔